یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آپ جانتے ہیں کہ چونکہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس لیے اس مہینے میں کم از کم ابتدائی عشرے میں، ویسے تو سارے مہینے ہی میں اسی حوالے سے گفتگو جاری رہتی ہے۔ مساجد میں اس پر گفتگو ہوتی ہے، اخبارات ایڈیشن نکالتے ہیں، ہمارا میڈیا اس پر کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ بات ایک اچھی بات ہے کہ سال کے بعد ہی ہمیں احساس ہوتا ہے تو ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں بھی آج چاہتا ہوں کہ ابھی وہ دن تو نہیں آیا جس دن ہم جلوس نکالتے ہیں، جس دن کو باقاعدہ مناتے ہیں، جسے میلاد النبی کا دن کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے یہ ایک موقع ملا ہے، تو میں جو ضروری باتیں سمجھتا ہوں اس حوالے سے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات مجھے یہ کہنی ہے کہ جہاں تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تعلق ہے اور ہمارا ان سے تعلق کا حوالہ ہے، اس میں دو باتیں نہیں ہو سکتی ہیں، دو رائے نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اس میں کوئی اختلاف کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے کفر میں بھی کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے آخری رسول کی ذات اللہ کے بعد ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ہم جس طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں اور اس کا ہمسر کسی کو نہیں جانتے اور اس کو توحید کا لازمہ سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح انسانوں میں ہم نبی آخر الزماں کے ہم پلہ آپ کا ہمسر کسی اور کو نہیں جانتے۔ آپ کو اللہ نے سید الاولین والآخرین بنایا ہے، سید المرسلین بنایا ہے، نوع انسانی کا سردار بنایا۔ خود حضور نے فرمایا کہ نہ سید ولد آدم ولا فخر، مجھے اللہ نے اولاد آدم کا سردار بنایا ہے لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ یعنی حضور نے ہمیں اسے روکا کہ مجھے باقی انبیاء کے ساتھ تقابل کر کے مت دکھاؤ لوگوں کو، لیکن اس کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً حضور نے جو حقیقت حال تھی اس کو بیان کیا، اس سے ہمیں یقین ہے اس بات کا جو میں نے آپ سے کہی ہے کہ اللہ نے بے شمار مقامات عطا فرمائے ہیں پہلے انبیاء کو، رسولوں کو۔ خود قرآن کریم کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، مختلف رسول اللہ نے بھیجے ہیں، ان میں کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے اللہ نے، لیکن ان کی ایک دوسرے پر جزوی فضیلتیں ہیں، لیکن جہاں تک کلی فضیلت کا تعلق ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ یعنی جزوی فضیلت سے میری مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شرف ہم کلامی بخشا ہے اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ دنیا میں اس زمین کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے شرف ہم کلامی نہیں بخشا، یعنی براہ راست آپ سے گفتگو نہیں کی، آپ پر وحی اتری ہے، جبریل کے واسطے سے آپ کے ساتھ گفتگویں ہوئی ہیں، آپ پر اللہ کا کلام اترتا رہا ہے، لیکن یہ بات کہ براہ راست آپ سے گفتگو کی ہو، یہ اعزاز صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل۔ اس طرح جزوی فضیلتیں بعض رسولوں کو دوسروں پر حاصل ہیں، لیکن یہ بات کہ کسی کو سارے رسولوں سے افضل قرار دیا گیا ہو، پوری نوع انسانی سے افضل قرار دیا گیا ہو، یہ مقام صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل۔ یعنی آپ کو وہ کچھ عطا کیا گیا ہے جو ظاہر ہے کہ دوسرے انبیاء کو اس کی نسبت سے وہ چیزیں عطا نہیں ہوئی۔ آپ کو کامل شریعت دی گئی ہے۔ اس سے پہلے تمام انبیاء، تمام رسول جو دنیا میں آئے ہیں، ان کو ہر ایک کو ان کی ضرورت کے مطابق شریعتیں عطا ہوئی ہیں، لیکن ایک مکمل شریعت جس میں پوری نوع انسانی کا مسائل کا حل قیامت تک کے لیے دیا گیا ہو، وہ شریعت صرف حضور کو عطا کی گئی۔ اور اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے، بالکل صحیح ہے، کہ باقی جتنی کتابیں دنیا میں آئی ہیں اس کو قرآن کریم کے آپ مختلف ابواب سمجھیں، وہ مستقل کتابیں نہیں ہیں۔ الکتاب قرآن کریم نے جب بھی کہا ہے تو وہ قرآن کریم کو کہا، یعنی مکمل کتاب، ان کو کتاب کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کو لکھا گیا، لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ ان میں صحیفے بھی ہیں تب بھی ان کو بھی کتاب کہا جاتا ہے، لیکن وہ اصل کتاب جس میں اللہ نے مکمل شریعت نافذ کی ہے اور تکمیل دین کا اعلان کیا ہے، وہ ظاہر ہے کہ یہ شریعت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ تو اس لیے یہ کہنا چاہیے کہ مکمل اللہ کا رسول دنیا میں کو آیا ہے جس نے نوع انسانی کے تمام مسائل کا استقصاء کیا اور اس کا حل پیش کیا ہے، اور وہ بھی قیامت تک کے لیے، وہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے آپ کے بے شمار فضائل ہیں، میں ان کے پیچھے نہیں جانا چاہتا، اس لیے یہ تو مسلمانوں کا ایمان ہے کہ آپ کے فضائل کی کوئی انتہا نہیں ہے،
اور جتنا بھی آدمی اس کو کھولتا چلا جائے اور زیادہ پھیلتے چلے جاتے ہیں. اس لیے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کر سکے. غالب جیسا شاعر جو جب غزل کے میدان میں اترتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ اس کی رفعت خیال شاید آسمانوں کو بھی چیر جائے گی. اتنا بلند تصورات کا مالک. اور اقبال نے اس کا اعتراف بھی کیا. اس کے باوجود جب وہ اس میدان میں داخل ہوا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے حوالے سے, تو بھی صبر انداز ہو گیا اور یہ کہہ کے نکل گیا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بھی یزداں گذاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است صلی اللہ علیہ وسلم. کہ غالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کی نعت اور آپ کے فضائل کو اللہ ہی کے حوالے کرو, اس لیے کہ وہی جانتا ہے کہ ان کا حقیقی مقام و مرتبہ کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا صحیح معرفت حضرت کے مقامات کی انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. پھر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, اس میں بڑی کام کی بات کہی گئی ہے. انہوں نے کہا کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی, اللہ نے بے شمار جگہ اس حسن کو پھیلایا. یعنی جو بھی دنیا میں رسول آیا ہے وہ ظاہر اللہ کے حسن کا عکس بن کے اترا ہے. تو بے شمار جگہ ہم اس کا پھیلاؤ دیکھتے ہیں. اسی کہا کائنات حسن جب پھیلی, اور حسن سے مراد اللہ کا حسن ہے, حسن معرفت ہے, تو لامحدود تھی, اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئے. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اس میں تو میں زیادہ وقت نہیں صرف کرنا چاہتا, یہ تو معاشرہ میرا اور آپ کے ایمان کا حصہ. جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جس نے بے شمار فضائل اللہ نے جمع کر دیے ہیں, اسی طرح ان کی تشریف آوری سے انسانوں پر اللہ نے بے شمار احسانات بھی کیے. یوں دیکھ لیجئے کہ ہم اگر اپنی زندگی کو دیکھیں, اپنے طور اتوار کو دیکھیں, اپنے گرد و پیش کو دیکھیں, زمین کو دیکھیں, آسمان کو دیکھیں, فضا کو دیکھیں, تو اللہ کے اتنے احسانات ہیں انسانوں پر, بلکہ تمام کائنات پر, جس کا کوئی شمار ممکن نہیں. یعنی آپ اپنے جسم کو دیکھ لیجئے, ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ خدا نے کن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے, لیکن جب ان میں سے کوئی چھن جاتی ہے تب اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی جو میرے پاس نہ رہی. آنکھ نہ رہے, کان نہ رہے, زبان نہ رہے, حتیٰ کہ بھوک جیسی چیز, نعمت, بھوک لگنا بند ہو جائے, ہاضمہ خراب ہو جائے, یعنی کوئی چیز بھی جو آدمی چھن جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے اس کی. تو اس طرح کائنات تو بھرپور ہے اللہ کی نعمتوں سے نا, لیکن اس کے باوجود کسی نعمت کے بارے میں اللہ نے جتلایا نہیں. آپ پورا قرآن کریم پڑھ جائیے, کہیں اللہ نے جتلا کی یہ بات نہیں کہی کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے. یوں علی الاطلاق تو نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے, اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں لیکن شکر گزار نہیں ہوتا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم شمار بھی کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے, لیکن تم بڑے ناشکرے. یہ اس طرح کی باتیں تو قرآن کریم کہتا ہے. مطلب یہ تم اللہ کو پہچانتے نہیں ہو, اس کی بندگی نہیں کرتے ہو, بلکہ اس کا انکار کرتے ہو, بڑی ناشکری اور کیا ہے, حالانکہ تم گھرے ہوئے ہو اس کی نعمتوں میں. یعنی آپ ذرا اندازہ لگائیں نا کہ جس زبان سے آدمی اللہ کا انکار کرتا ہے وہ زبان بھی اسی نے عطا کی. جن احساسات میں وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ احساسات بھی اسی کے دیے ہوئے. اور دماغ کی جن رعنائیوں سے کبھی وہ اس دین کی مخالفت کرتا ہے وہ دماغ کی رعنائیاں بھی تو اسی کی عطا کرتا ہے. اس لیے آدمی ان کے حساب سے نکل ہی نہیں سکتا. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو ذرا اور فرمائیے کہ اس قدر ہم گھرے ہوئے ہیں اس کی نعمتوں میں, اور ایک سے ایک بڑی نعمت ہے اس کی, لیکن کسی نعمت کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں یاد کرو اللہ نے تمہیں کتنی بڑی نعمت دی, سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی. حضور کے بارے میں صرف یہ بات فرمائی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم, اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے اپنا رسول بھیج کر. اس کا مطلب یہ کہ کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں, چاہے وہ ظاہری ہے یا باطنی ہے اور مانوی ہے یا روحانی ہے, ان میں سے کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ہم پر نہ ہو. اگر ایسی نعمت ہوتی تو اللہ اس کا بھی تو کبھی احسان جتلاتا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور کی تشریف آوری اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے احسانات حضور کے آنے سے ہوئے ہیں کسی کے آنے سے نہیں ہوئے. حضور کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا ہے.
رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تشریف آوری صرف مسلمانوں ہی کے لیے رحمت نہیں ہے، اور صرف آپ کی تشریف آوری اللہ نے مسلمانوں ہی پر احسان نہیں کیا، بلکہ حشرات الارض تک پر اللہ کی رسول کی رحمت برستی ہے۔ یعنی اس کی رحمت کا جو مورد ہے وہ صرف انسان نہیں ہے بلکہ حیوان بھی ہے، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، اور پھر انسانوں میں صرف مومن ہی نہیں ہے بلکہ کافر بھی ہے۔ کافروں پر جو اللہ کا عذاب نہیں ٹوٹتا اور دنیا کی نعمتیں ان پر بند نہیں کی جاتی، رات دن وہ اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، لیکن ان کے رزق میں بجائے کمی کرنے کے وسعت کی جاتی ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ کے آخری رسول کے احسانات میں سے ہے۔ اس طرح ہم جو کسی اجتماعی عذاب کا نشانہ نہیں بن رہے، باوجود اس کے پورے عالم اسلام نے تقریباً اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کا بائیکاٹ کر رکھا۔ حضور دنیا میں ایک دین لے کے آئے تھے، ایک شریعت لے کے آئے تھے جس کو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے حوالے کر کے گئے، اور حضور نے اسی کے لیے دنیا کے سارے دکھ اٹھائے۔ اور اس امت کا اصل فریضہ کیا تھا کہ اپنی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی طور پر کو نافذ کرے، لیکن پورے عالم اسلام میں غضب خدا کا کسی ملک میں اللہ کا دین نافذ نہیں ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ سعودی عرب میں ہے تو صرف حدود کی حد تک، وہ بھی تمام حدود نہیں ہے، ملوکیت کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، وہاں ملوکیت موجود ہے اور ملوکیت بھی بہت برے حالوں، اس لیے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں پورے کا پورا اللہ کا دین موجود ہو۔ تو کیا یہ بات اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ایسے عالم اسلام کو تباہ کر دیا جائے؟ لیکن اس عالم اسلام پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، باوجود اس کے ان پر احقاق حق ہو چکا، ان پر حجت تمام ہو چکی ہے، تمام حجت ہو چکی ہے، کیونکہ اللہ کا آخری رسول کی طرف آ چکا، اور بے شمار علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ان کے کام آ چکے ہیں اور انہوں نے اپنا فرض انجام دیا ہر صدی میں، مجدد اٹھائے گئے ہیں۔ اس کے باوجود اس امت نے نہ سدھرنا تھا نہ سدھری ہے، اور آج بگاڑ کے انتہا تک پہنچی ہوئی ہے، لیکن وہ بڑا عذاب نہیں آ رہا جس میں پوری امت نشانہ بنا دی جائے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور کی دعائیں ہیں۔ حضور نے آخری حج میں جو ضد کر کے اصرار کر کے دعائیں منوائی ہیں، رو 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 کر، راتوں کو جاگ جاگ کر، ان میں یہ دعائیں شامل تھی کہ یا اللہ میری امت کو اجتماعی سزا کبھی نہ دینا۔ یوں اصل میں دعا تو یہ تھی کہ یا اللہ میری امت پہ عذاب نہ نازل کرنا، لیکن اس کو اللہ نے نہیں مانا۔ اس بات کو تسلیم کر لیا کہ تیری امت کو مجموعی طور پر میں عذاب کا نشانہ نہیں بناؤں گا، ان تمام امت کو تباہ نہیں کروں گا، جیسے قوم عاد تباہ کر دی گئی، قوم ثمود تباہ کر دی گئی، قوم صالح تباہ کر دی گئی، قومیں تباہ کر دی گئی، قوم نوح تباہ کر دی گئی۔ اس طرح آپ کی قوم یعنی آپ کی امت کو مجموعی طور پر میں تباہ نہیں کروں گا، لیکن جزوی سزائیں دوں گا، ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کروں گا، یہ بعض غلامی کا شکار بھی ہوں گے، ان کی معیشت میں تنگ کر دوں گا، ان کی آپس میں خانہ جنگیاں بھی ہوں گی، یہ ذلت کا شکار بھی ہوں گے۔ یہ سزائیں تو ہیں جو آج ہم پر بری طرح نافذ ہو چکی ہیں، لیکن یہ کہ پورے عالم اسلام کو تباہ کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوا۔ اس سے بڑی رحمت اور کیا ہوگی کہ ہم سانس لے رہے ہیں۔ ظفر علی خان نے نعت کہی تھی، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، انہیں کہا تھا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ تم نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے؟ ہم زندہ ہیں نا، سانس لے رہے ہیں، تو صرف تیری وجہ سے، اگر تیری دعائیں ہمارے حصار میں نہ ہوتی تو ہم تو کب کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ اسے یاد رکھیے، جو ہمیں ایک شعور ملا ہے دین کا، باوجود اس کے کہ ہم اتنے دور نکل گئے، ہم اب تک اس کا شعور رکھتے ہیں کہ باپ ایک حرمت رکھتا ہے، ایک تقدس ہوتا ہے اس کا، ماں کے قدموں کے لیے جنت ہے، یہ آج بھی ہمارا نوجوان جانتا ہے۔ ہم گھر کا ایک شعور رکھتے ہیں، گھر کس کو کہتے ہیں؟ گھر میں اور سرائے ہوٹل میں فرق ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اولاد پر شفقت ہونی چاہیے، اولاد جانتی ہے کہ ماں باپ کا احترام ہونا چاہیے۔ اس گئے گزرے دور میں ہم علم کو ایک عبادت سمجھتے ہیں اور استاد کا احترام کرتے ہیں۔ میں بعض حوالے دے رہا ہوں، اچڑتے سے حوالے، یہ کس کا دیا ہوا شعور ہے؟ حضور کے آنے سے پہلے کہا تھا۔ یعنی کافر بھی اگر علم کی بات کرتا ہے نا تو حضور کے دیے ہوئے عطیے کی بات کرتا ہے۔ کافر اگر آزادی کی بات کرتا تو آزادی کا شعور کس نے دیا تھا؟ غلامی کو ختم کس نے کیا؟
یہ ہاتھ باندھ کر اپنے حکمرانوں کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہونے سے کس نے روکا؟ اور کس نے انسان کو اٹھایا کہ تم باقی انسانوں کی طرح انسان ہو، سب انسانوں کو اللہ نے برابر رکھا ہے، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرا غلام بنا کر اپنے چاکر بنا کر کھڑا کر لے۔ یہ شعور کس نے دیا؟ یعنی آج کافر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں نا، ہم بڑے اعتماد سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نادانوں، تم جو مخالفت کا سلیقہ تم نے سیکھا ہے نا، یہ سلیقہ بھی تمہیں اللہ کے رسول نے سکھایا تھا، تم نہیں جانتے تھے۔ تو خیر میں اس بات کو زیادہ کھولنا نہیں چاہتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کے بے شمار احسانات ہیں، اور اتنے احسانات ہیں کہ ان میں سے کسی احسان کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے جب یہ دن آتا ہے تو یہ دن واقعی اس قابل ہے کہ ہمارے دل بھر جائے خوشیوں سے، ہمارا سر فخر سے بلند ہو جائے کہ یہ دن ہے جس میں دنیا میں سب سے بڑا انسان اترا تھا، آیا تھا، جو پیدا ہوا تھا آج کے دن میں، یعنی وہ انسان جس کی وجہ سے نو انسانی فخر کرتی۔ لوگ تو انسان کو کم درجہ سمجھتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں فرشتے میں تو یہ قرآن کریم پڑھ کے دیکھیے، پچھلی امتوں میں بے شمار امتیں ایسی گزری جنہوں نے اپنے نبیوں کو تسلیم نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ تم انسان ہو۔ انسان نبی کیسے ہو سکتا؟ وہ سمجھتے ہیں انسان ہم ہیں نا، تو ہمارے جیسا نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی آئے ان انسانوں میں، انہوں نے اگر اپنی ذات سے، اپنے سیرت و کردار سے، اپنی رفعت خیال سے، اپنے بلند مرتبوں سے اور اپنی للہیت سے یہ ثابت کیا نو انسانی کے سامنے کہ انسان سب سے بڑی مخلوق ہے، اور دیکھنا چاہو تو ہمیں دیکھو انسان کیسا ہوتا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، طور سینا کی قسم کھائی، اور مکہ معظمہ کی۔ یہ قسم اصل میں اس کا اشارہ کس طرف تھا؟ بعض وقت قرآن کریم کس طرح قسم کھاتا ہے اس کی تاریخ کے حوالے سے۔ کہنا یہ ہے کہ جب ہم نے تین پیدا کیا، زیتون پیدا کیا، وہ ملک شام ہے، اور اس کے قریب فلسطین ہے جس کو ہم نے ارض مقدسہ قرار دیا، اور یہ زمین سرزمین ارض مقدسہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول وہاں آئے۔ تم اگر جاننا چاہو نا انسان بلند مرتبہ کیوں ہے اور وہ کیسا انسان جو بلند مرتبہ پیدا ہوا ہے، کہا وہاں دیکھو، وہاں ابراہیم سوئے ہوئے ہیں، وہاں اسحاق مدفون ہے، وہی یوسف علیہ السلام کو لا کے دفن کیا گیا، وہی نہ جانے کتنے پیغمبر تشریف لائے اور کتنے وہاں مدفون ہیں۔ اس لیے اس کی پہلے قسم کھائی کہ تم اگر جاننا چاہو کہ انسان کیسا ہوتا ہے، ان لوگوں کو دیکھو۔ فرعون کے زمانے میں نمرود بھی تھا، کہا نمرود کو مت دیکھو، وہ تو تہمت ہے انسانیت پر۔ انسان کو جاننا چاہو تو ابراہیم کو دیکھو۔ یعنی جو بھی دنیا میں کافر گزرے، بڑے بڑے کافر، کہا ان کو مت دیکھو، وہ تو انسان کے نام پر تہمت ہے۔ تم انسان کو جاننا چاہو تو جو ان کے مقابلے میں انبیاء اٹھے تھے ان کو دیکھو نا۔ آگے پر طور سینا کی قسم کھائی، وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ تم ان سے بڑا انسان دیکھنا چاہو تو موسیٰ کو دیکھو۔ اور آخری قسم کھائی ہے هذا البلد الامین، مکہ معظمہ کی، کہا تم اگر دنیا میں جامع ترین، مکمل ترین، اشرف ترین انسان دیکھنا چاہتے ہو جس کی نظیر نہیں ہے اللہ کی یہاں بھی کوئی۔ حسن ملتانی نے کہا تھا کہ اے سب حسینوں سے حسین، اے سب جمیلوں سے جمیل، اے سب حسینوں سے حسین، اے وہ کہ تیری مثل فطرت کے تصور میں نہیں۔ فطرت کے تصور میں ہمارا تصور ہی بڑا کمزور ہے کہ اے سب جمیلوں سے جمیل، حضور سے خطاب ہے، اے سب حسینوں سے حسین، اے وہ کہ تیری مثل فطرت کے تصور میں نہیں، اے رحمت للعالمین۔ یعنی تیری مثل، وہ سچا ہی توڑ دیا قدرت نے جسے پیغمبر ڈھلتے تھے۔ تو اگر مکمل ترین انسان دیکھنا ہو تو وہ ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس سے بڑا اور انعام کیا ہوگا ہم پر کہ حضور ہم میں پیدا ہوئے۔ آج کوئی اگر آدمی یہ کہے نا کہ دیکھو پیغمبری اور رسالت انسانوں کو کیسے مل سکتی، ملنی چاہیے تھی، اور اس کے اگر مستحق ہیں نا فرشتے، ہم کہتے ہیں کہ جبریل کا مقام بڑا بلند و بالا ہے لیکن پیغمبر جیسا نہیں ہے۔ اگر وہ اس قابل ہوتے خدا ان کو نبوت دیتا۔
دنیا میں جنات میں بڑے بڑے لوگ ہوئے ہوں گے، لیکن وہ اس قابل نہیں تھے خدا میں رسالت نبوت میں ہی تھا۔ یہ رسالت نبوت کا آنا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نوع انسانی کو واقعی اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، تو اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ ہم میں پیدا ہو۔ اس لیے وہ دن کیوں نہ عزت پائے اور اس کی کیوں نہ یاد کی جائے جس میں حضور تشریف لائے ہیں۔ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس دن میں ہمیں درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، ہمیں اٹھتے ہوئے درود کے ساتھ اٹھنا چاہیے، درود کے ساتھ سونا چاہیے، ہمیں اس کا اظہار کرنا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کا دن ہے، تو اس سے بڑا دن اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، یعنی یہ میں نے اس لیے وضاحت سے کہی ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس عظمت کے قائل نہیں ہیں، اس دن کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں جو فضیلت اور عظمت آن حضرت کی ولادت کی وجہ سے اس دن کو ملی، ہم اس کے قائل ہیں اور بصر و چشم قائل ہیں۔ لیکن اب سنیے دوسری بات، دنیا میں جو رسول بھی آیا وہ اس لیے نہیں آیا کہ اس کا یوم ولادت منایا جائے اور یہ یوم وفات منایا جائے، وہ اس لیے آیا ہے تاکہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ بات واضح کی کہ لوگوں رسول کی عظمت کا اعتراف اس کے دن بنانے میں نہیں ہے، اس کی عظمت کا اعتراف اصل میں قدم قدم پر اس کی اطاعت میں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کریم کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے دنیا میں کوئی رسول نہیں بھیجا بجز اس کے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ وہ دنیا میں خدا کے بعد مطاع بن کے آتا ہے، یعنی ایک ہی ذات، میں کھل کے کہوں کہ دنیا میں ایک ہی ہیرو ہے جو بے عیب ہوتا ہے، جس کو ہم اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ دنیا نے بہت ساری قوموں نے بہت سارے ہیرو بنائے، لیکن ان میں آپ کسی ہیرو کا نام لے کے دیکھیے اور وہ اس کی تاریخ پڑھیے، آپ کو اس میں عیبوں کا پلندہ دکھائی دے گا، بے عیب کوئی نظر نہیں آئے گا۔ فرانس نے نپولین کو سمجھا اور اپنا رہنما بنایا، اپنا ہیرو بنایا، اور فرعون کے اندر جو کمزوریاں بعد میں نکلی وہ تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے۔ ابراہیم لنکن بڑا نام کا آدمی ہے، بڑا نامور آدمی ہے، لیکن اس کی پرائیویٹ زندگی جو پچھلے 2-4 سال میں شائع ہوئی ہے اس کو دیکھ کے تو گھن آتی ہے۔ یعنی میں کس کا نام لوں، اچھا نہیں لگتا، دوسرے لوگوں کے رہنما بعض لوگ ان کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن میں اتنا پڑھا لکھا تو ہوں کہ میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ اسی میں اعتماد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی آدمی بڑا سے بڑا رہنما اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ہیرو بنایا جائے۔ ہیرو کے قابل صرف اللہ کے رسول ہے، اور ان میں بھی جو پوری نوع انسانی کا ہیرو بن کے آیا ہے وہ صرف محمد کریم ہے۔ کوئی ان میں عیب تلاش کر کے تو دکھائے، ان کا بچپن، ان کا لڑکپن، ان کی جوانی، ان کا بڑھاپا، 63 سالہ زندگی اس طرح کھلی ہوئی ہے ہمارے سامنے جیسے کتاب کے اوراق ہوتے ہیں، اور کسی دنیا میں کسی انسان کی زندگی اتنی جانی پہچانی نہیں ہے جیسے حضور کی۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس کا حوالہ دیا تھا کہ مولانا محمد منظور نعمانی وہ آدمی ہیں جن میں قریبی تاریخ میں، جن کا انتقال ہوا 2 سال پہلے، غالباً 3 سال پہلے، ہندوستان میں الفرقان نکالتے تھے۔ انہوں نے حدیث کا ایک انتخاب مرتب کیا 6 جلدوں میں، معارف الحدیث کے نام سے، بہت اچھی کتاب ہے ان کی۔ تو اس کا مطلب زندگی کا بیشتر حصہ ان کا حدیث کی خدمت میں گزرا۔ انہوں نے اسی کتاب، اسی معارف الحدیث کی کسی جلد کے دیباچہ میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ غالباً 37 سال گزارے، میں نے 37 سال اپنے والد کے ساتھ ان کی خدمت انجام دی اور ان کے ساتھ رہا صاحب۔ اب 37 سال جس کے ساتھ آدمی رہے، کیا زندگی کا کوئی گوشہ اس سے مخفی رہتا؟ لیکن اس کے باوجود آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ہر آدمی کی ایک پرائیویٹ زندگی ہے، اور وہ اپنی پرائیویسی کو کبھی دوسروں کے سامنے کھلنے نہیں دیتا۔ آپ 1000 جہاں کے دیکھیے، اس کی پرتیں کبھی نہیں کھلتی، وہ ہمیشہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پرت کو چھپا کے رکھتا۔ اس
اس لیے وقتاً فوقتاً جب کبھی کھولتی ہے وہ پوری پرت، پوری کیا، ایک سے بات دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تو جو لوگ سمجھتے ہوتے ہیں کہ ہم تو ان کو بہت جاننے والے تھے، تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو بہت بے خبر لوگ تھے اس کے بارے میں۔ اس لیے دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی اس کے بارے میں ہم یہ نہیں جان سکتے کہ ہم پورا ان کو جانتے۔ تو مولانا نے کہا کہ میں 37 سال اپنے والد کے ساتھ رہا، اور 37 سال میں آدمی کیا سے کیا نہیں جانتا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جتنا، غور سے سنیے اس فکرے کو، جتنا میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں اتنا میں والد کے ساتھ 37 سال رہنے کے باوجود بھی نہیں جانتا۔ اسی کہ وہاں تاریکیاں ہے، اخفاء ہے، باتیں چھپائی جاتی ہیں۔ چھپائے کیوں نہ؟ آپ میرے بارے میں 1000 اچھا گمان کریں، لیکن نہ جانے میرے اندر کیا کیا کمزوریاں۔ ہر آدمی اپنے اندر کمزوریاں رکھتا ہے۔ ایک ہی تو ذات آئی ہے دنیا میں، باقی رسول چکے ان کے حالات محفوظ نہیں ہے، وہ بھی ایسے ہی تھے، لیکن ان سے بھی بڑھ کر دنیا میں جس کے حالات محفوظ ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک ہی ذات ہے دنیا میں کہ جس کی زندگی ہمارے پاس بالکل کھلی کتاب سے بھی زیادہ کھلی ہے، اور اس کے ایک ایک ورق کو ہم جانتے ہیں، لیکن اس میں کہیں تاریکی نہیں ہے، اس میں کہیں اخفاء نہیں ہے، کہیں عیب نہیں ہے۔ اور وہ خود اپنے بارے میں اعتماد رکھتا ہے اپنے بے عیب ہونے پر، کہ اپنی بیویوں تک سے کہتا ہے کہ مجھ سے رات کی تاریکی میں جو کچھ ہوتا دیکھو، کوٹھے پہ چڑھ کر دن کے اجالے میں لوگوں کو پکار کے بتا دو کہ رات کو محمد نے یہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ میں کبھی غلط کام نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ نے جو عمرو بن عاص کے صاحبزادے ہیں، انہیں حدیث پڑھتے پڑھتے لکھنا چھوڑ دی، یہ خیال کر کے کہ ہو سکتا ہے حضور کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی ناراض، وہ شاید باتیں لکھنے کی قابل نہ ہو۔ حضور سے پوچھا کہ لکھوں یا نہ لکھوں، اور میں کہ عبداللہ ان ہونٹوں سے جو کچھ نکلتا ہے لکھ لیا کرو، کیونکہ مجھے قسم اور ذات کے سے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، ان ہونٹوں سے حق کے سوا کبھی کچھ نہیں نکلتا۔ ایسی ذات کون؟ اس لیے ایک ہی تو ذات ہے جس کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ وہ ذات اس لیے نہیں آئی کہ سال کے بعد اس کی یاد تازہ کی جائے، وہ ذات اس لیے آئی ہے کہ کبھی بھولنا نہ پائے، ہمارے ہر قدم پر ہمیں یاد آئے۔ میں کوئی کام کرنا چاہوں، صبح اٹھوں تو میں سوچوں حضور کیسے اٹھتے تھے، میں سوؤں تو سوچوں حضور کیسے سوتے تھے، میں نماز پڑھنے لگوں تو میں خیال کروں کہ حضور کے نماز پڑھنے کا انداز کیا تھا، میں پانی پیوں تو یاد کروں حضور کتنے گھونٹوں میں پانی پیتے تھے، میں ماں باپ سے ملوں تو مجھے معلوم ہونا چاہیے حضور حضرت حلیمہ سے کیسے ملتے تھے، آپ نے کس سے ان کے سامنے چادر بچھائی تھی، جب میں بچوں سے پیار کروں تو مجھے معلوم ہونا چاہیے حضور کا دست شفقت یتیموں اور مسکینوں کے لیے کیسے اٹھتا تھا۔ مطلب ایک ایک بات جو ہمارے سامنے ہے، اگر ہم ان کو یاد کر کے اور ان کو علم حاصل کرنے کے بعد اس کی اطاعت نہیں کرنی تو 12 ربیع الاول کی یاد کا فائدہ۔ ایک اور بھی دکھتی سی بات کہتا ہوں لیکن سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابھی میں نے کہا نا کہ لوگوں نے بہت سارے ہیرو بنا رکھے، کوئی بابا قوم ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے موٹے بابا یعنی رہنما مانے جاتے، اور ان اپنے مانے ہوئے رہنماؤں کا جو ہمارے ذمہ قرض ہوتا ہے نا، اس کو اتارنے کے لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ جب ان کا یوم میلاد یوم وفات آئے اس کو مناؤ، اور منانے کا مطلب کیا ہے؟ جلسے کرو، جلوس نکالو اگر ضروری ہے تو، ورنہ ان کے ایڈیشن نکالو، ان کی تقریب میں مختلف پروگرام ہونے چاہیے، ایسی تقریبات منعقد کرو۔ جب پورا دن اس طرح کی تقریبات کرتے ہوئے گزر جائے، سیمینار منعقد کیے جائیں، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اپنا اپنا فرض انجام دے، اور کہنے والے اپنی زبانیں استعمال کریں، لکھنے والے قلم کو حرکت دیں، تو پورا دن جب ہم اس طرح گزارتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ قائد اعظم کا دن آتا ہے تو وہ چونکہ ہمارے قومی رہنما ہیں، تو اگر ہم دن اس طرح مناتے ہیں نا تو ہر آدمی سمجھتا ہے ان کے حق سے فارغ ہوگا۔ اقبال کا دن آتا ہے تب بھی ہم اس طرح مناتے ہیں، باقی قوموں کا یہی حال ہے کہ وہ جو دن آتا ہے اس طرح مناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا قرض ادا کر دیا۔ لیکن یہ لوگ چونکہ جزوی طور پر ہمارے رہنما تھے، قائد اعظم ہمارے رہنما ہیں، انہیں ہمیں ملک لے کے دیا،
اقبال ہمارے رہنماؤں نے ہمیں زندگی کا شعور بخشا ہے، اور وہ مصور پاکستان بھی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے جزوی طور پر، یعنی اب اپنا کیا نام ہے، محسن ہے ہمارا عبد القدیر خان، اس نے اس ملک کے دفاع کو مضبوط بنایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے محسن کو قید کر ڈالا، زندہ قومیں ایسے کیا کرتی، اور جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں نا، یہ بھی زندہ قوموں کی علامت ہے کہ ہم پھر بھی ان کو اخبارات میں زندہ رکھتے ہیں، بجائے اس کو وہ گولی کا نشانہ بنتا، وہ خبیث، وہ پرویز مشرف، وہ ہمارے اخبارات میں آج بھی زندہ۔ یہ ہمارے زندہ قوم ہونے کی علامتیں ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ہم اپنے رہنماؤں کو، اپنے ہیروز کو اس طرح سال بہ سال یاد کر کے یہ سمجھتے ہم نے ان کا قرض ادا کر دیا۔ مسلمانوں میں صاف صاف آپ سے پوچھتا ہوں، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ وہی ہے جو قائد اعظم کا، وہی ہے جو اقبال کا، یا وہی ہے جو فیض کا بعض لوگوں کے نزدیک؟ یعنی انہوں نے ہمیں ایک ایک گوشے میں کوئی زندگی کے چند سبق پڑھا دیے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں سال کے بعد ان کا حق ادا کر دیا جائے تو ادا ہو جاتا ہے۔ اگر تو ان کا مقام و مرتبہ یہی ہے تو پھر شوق سے 12 ربیع الاول ہی کو منائیے۔ دیکھیں، پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، اس دن میں خوشی کا اظہار کیجیے آپ، لیکن میں کہتا ہوں کہ اسی دن پر انحصار کر کے باقی پورا سال ذکر کو لپیٹ دیجئے۔ کیا یہی حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اگر آپ اسی طرح کرنا چاہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس بلند مقام و مرتبہ سے جس پر اللہ نے ان کو بٹھایا تھا، آپ نے ان کو اتار کر ایک قوم کا ہیرو بنا کر ان کو بہت چھوٹا کر دیا۔ اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ من ذالک، جو ہم کر رہے ہیں۔ اسی ایک تو اس بات پر سوچئے، میں اس بات پر زور دوں گا کہ حضور اس قابل ہے اور آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھولا نہ جائے، انہیں چاہے جائے کہ سال کے بعد ایک مرتبہ یاد کر دیا جائے۔ صحابہ کا یہی طریقہ تھا، ان کو تو بہانا چاہیے تھا حضور کو یاد کرنے کے لیے، یوں تو وہ کبھی بھولتے ہی نہیں تھے، لیکن ان کا حال یہ تھا حضرت کے بارے میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صاحب گھر سے نکلے دوڑتے ہوئے، یہ وہی ہیں جن کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے، گھر سے نکلے دوڑتے ہوئے، بعد میں صدیق اکبر ملے، عمر ملے، انہوں نے کہا یہی کافی ہے تو ہماری ہے۔ انہوں نے کہا میں تو منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ منافقوں نے کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ حضور جب تک میں آپ کے سامنے ہوں، آپ کو دیکھ کر زندگی آ جاتی ہے، آپ کی باتیں سنتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے امرت دھارا اتر رہا ہے میرے دل میں، شاید پی رہے ہیں ہم، زندگی کی حرارت بڑھتی جاتی، لیکن جیسے ہی آپ سے جدا ہوتے ہیں، گھر پہنچ کر الگ بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ان میں وہ باتیں پھر ہمیں یاد نہیں رہتی، لیکن جب یاد آتی ہے پھر جان ٹوٹنے لگتی۔ کہا یقیناً میری یہ کیفیت ہوئی، تو میں نے سوچا کہ یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب طبیعت اوچاٹ ہوئی تو دوڑے گئے حضور کو جا کے دیکھ لیے، جب ہمیں موت آ جائے گی اور آپ بھی اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، چلیے اگر مان لیں اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی جنت عطا فرما دے، تو ہم تو جنت کے کسی چھوٹے درجے میں ہوں گے نا، آپ کسی بلند جگہ میں ہوں گے، وہاں تو ظاہر آپ دکھائی نہیں دیں گے۔ کہا حضور رونا اس بات کا ہے، اس جنت کو لے کر کیا کریں گے جس میں آپ کو نہیں دیکھیں گے؟ اندازہ کریں ان کی کیفیت کیا تھی، ہماری کیفیت کیا ہے، کہ وہ جنت کیا جس میں آپ دکھائی نہ دیں، جس میں آپ سے مثال نہ ہو اور آپ کا دیدار نہ ہو، وہ جنت کیسے؟ اس لیے میں نے کہا کہ وہ تو بہانہ ڈھونڈتے تھے۔ حدیث میں آتا کہ ایک دن ایک نوجوان ابھرتے ہوئے پیشانی والا اور ابھرتے ہوئے قد و قامت کا بڑا سجیلا جوان، اس کو دور سے عبداللہ بن عمر نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ نوجوان کون ہے؟ میں تو اس کو جی چاہتا دیکھتا ہی رہوں۔ انہوں نے کہا آپ بھول گئے، یہ تو مسلح بن حارثہ کے صاحب، نہ یہ تو اپنے زید بن حارثہ کے صاحبزادے ہیں اسامہ، حضور کے ہاتھوں میں پڑے۔ انہوں نے کہا اچھا وہ ہے، میں تو ان کو پہچان ہی نہیں سکا، ان کو اپنے پاس بلایا، اب ان کے حوالے سے حضور کی یاد تازہ ہو گئی
کہ یہ ہے وہ جو کبھی کل حضور کی باہوں میں کھیلتے تھے، اب ان کا نام ان کا ہے، باتیں ان سے ہو رہی ہیں، اور رو رو کر حضور کا تذکرہ ہو رہا۔ میں کیا کیا مثالیں دوں آپ کو؟ کہنا یہ ہے کہ وہ لوگ اس بہانے سے حضور کو یاد کرتے تھے، لیکن ہم ان کی زندگی میں کہیں نہیں تلاش کر سکتے کہ وہ کبھی کسی عمل میں حضور کو بھولے ہوئے بھی۔ یاد رکھیے، حضور کو بھولنا چاہیں بھی تو ہم نہیں بھول سکتے، بشرطے کہ بھولنے ہمیں یاد کرنے کا طریقہ آ جائے۔ یہ میں گلاس اٹھاتا ہوں پانی پینے کے لیے، ایک تو یہ گھٹا گھٹ پی جاؤ پورا گلاس، اور میں پورا منہ کھول کے حوالوں کی طرح ڈکار ماروں، ایک تو یہ طریقہ پینے۔ ایک طریقہ یہ کہ 3 گھونٹ میں پانی پیوں۔ کیوں پیوں؟ حضور ایسے پیتے تھے۔ پھر میں ڈکار لوں تو اس کے بعد الحمدللہ پڑھوں، کیوں؟ حضور کہتے تھے۔ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کروں، یا اللہ تجھے میرے پانی کو پینے کو دیا، نہ دیتا تو میں کہاں سے لے لیتا؟ تو مجھے تو جب بھی پیاس لگے گی حضور یاد آئیں گے، میں حضور کو بھولوں گا کیسے؟ میں گھر جاؤں تو میں بیوی سے باتیں کروں تو میں یاد کروں حضور اپنی بیویوں سے کیسے باتیں کرتے تھے۔ کوئی یتیم میرے سامنے آ رہا ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیروں، یاد کروں حضور ہاتھ کیوں پھیرتے تھے اور کیا فرماتے تھے ساتھ۔ کسی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی لمحہ نہیں ہے کہ حضور کو بلا سکے، کوشش بھی کریں تو نہیں بھول سکتے۔ لیکن میں اس گھڑی کو کیا کروں؟ یا تو اس کو اتار کے رکھ دیں گے کہ جو باتیں کہنے کی ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ بل کہنا میرے بھائیوں صرف یہ چاہتا ہوں، اور سارا طویل مضمون تو رہ گیا، کہ اس دن کو ضرور منائیے لیکن چند پابندیوں کے ساتھ۔ ایک تو عہد کیجئے کہ اب بھولنا نہیں ہے، نہ اللہ کو نہ اللہ کے رسول کو۔ دوسرا اس بات کو عہد کیجئے کہ جس کام کے لیے دنیا میں حضور تشریف لائے تھے، جس کے لیے آپ نے طائف کے پتھر بھی کھائے تھے، اور جس کے لیے آپ نے 29 لڑیاں لڑی تھی جبکہ آپ رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، جس کے لیے آپ کا سر پھاڑا گیا تھا، آپ کا جبڑا توڑا گیا تھا، اور وہ خون بہایا گیا جس کی نظیر کوثر و تسنیم میں بھی نہیں ہے، اور آپ پتھر مارے گئے آپ کی ذات پر، جبکہ آپ کی ذات پر شب و روز فرشتے بھی درود بھیجتے۔ تو جس ذات نے جس کام کی خاطر یہ ساری مصیبتیں اٹھائی تھی، میں عہد کرتا ہوں کہ یا اللہ اسی کام کو زندگی کا اصل مقصد بناؤں گا۔ وہ کام کیا تھا؟ کہ تیرا اللہ کا دین اللہ کی زمین پر اس طرح نافذ ہو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا تھا۔ یہ تھا حضور کی زندگی کا مقصد۔ اس لیے چلیے اور باتیں چھوڑیے، 12 ربیع الاول کو منائیے، اس میں کم از کم ایک کام تو کیجئے، یہ عہد کیجئے کہ آج میں یہ دن اس طرح مناؤں گا کہ اس دن میں اللہ کی زمین پر میں کیا بلکہ پوری امت اس طرح منائے اسے کہ آج تو کم از کم جہاں جہاں عالم اسلام پھیلا ہوا ہے وہاں اللہ کے رسول کی کوئی سنت ٹوٹنے نہ پائے۔ پھر تو دنیا دیکھے گی واقعی آپ کسی کا نام لے رہے ہیں، کہ جب بھی کوئی آپ کو پکڑ کے یہ کہے گا کہ لوگوں کل تک ہم یہ کام کرتے تو ہاں آج بھی کرے، انہوں نے کہا آج تو مجھے شرم آتی ہے، حضور کی سنت کے خلاف ہے، اور حضور آج کے دن پیدا ہوئے تھے کہ آج بھی میں ان کا طریقہ توڑوں گا؟ آج بھی توڑوں گا۔ اور اگر واقعی آپ نے سوچ سمجھ کے آج کے دن کی سنت کی پیروی کی ہے اور اللہ کے دین کی پابندی کی ہے تو مجھے یقین ہے کہ کل کو بھی آپ کو توڑتے ہوئے شرم آئے گی۔ دوسرا کام کم از کم اتنا ضرور کیجئے کہ حضور سب سے زیادہ پریشان اس وقت ہوتے تھے جب کسی غریب کو دیکھتے تھے۔ حضور نے اپنی زندگی میں کم از کم 12 لاکھ مربع میل علاقے میں ایسا انتظام ضرور کر دیا کہ کوئی عرب بھوکا نہیں سوتا تھا۔ کسی گھر میں اگر کھانے کو نہیں تھا نا تو پاس والا گھر آگے سے کھلاتا تھا۔ لوگ بھوکے تھے تو مل کے بھوکا بوجھ اٹھاتے تھے، اور اگر کسی کے پاس خوشحالی تو خوشحالی بانٹ کے اس کو استعمال کرتا تھا۔ کم از کم ہم ایک دن ہی ایسا کریں کہ آج کے دن ہم کسی بھوکے کو بھوکا نہیں رہنے دیں گے، آج کے دن کسی مقروض کا قرض ادا کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ آج کا دن اس پیغمبر کا دن ہے کہ جس نے اس آدمی کا جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا تھا جس کے ذمہ قرض تھا،
اور جب حضرت علی نے کہا کہ حضور میں قرض ادا کر دوں گا، تب حضور نے اس کا جنازہ پڑھا۔ ایسے مقروضوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ادا کر سکتے ہیں تو ادا کرنے کی فکر کریں، اور امت کو سوچنا چاہیے کہ جو نہیں ادا کر سکتے ہم تو اس کی فکر اپنی ذمہ داری اپنے ذمہ لیں۔ اس سے ایک اور کام بھی چھوٹا سا کر لیجئے اگر ناگوار نہ ہو، کہ صبح جب اٹھیں 12 ربیع الاول کو بچوں کو بھی اٹھائیں، نماز پڑھیں، ان کو پڑھائیں۔ پھر اگر آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں نا، یا گھر میں پہلے سے اہتمام کیجئے سیرت کی کسی کتاب کا، اور پہلے صبح نشان لگا لیجئے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، کم از کم اتنا تو پڑھ کے سنا دیجئے کہ ان کو یہ تو معلوم ہو کہ حضور کیا تھے، وہ کون تھے۔ میں کل میرا دل بھر گیا، کل بھی، پرسوں بھی، اس سے ایک دن پہلے بھی، کہ میں نے بچوں کو دیکھا مانگتے ہوئے، بلکہ گاڑیاں روک کر بھی۔ پوچھا کیا مانگ رہے ہو؟ کہا پہاڑی بنانی ہے، پیسے دو۔ میں نے اس لیے چھوٹے بچوں کو روک کے پوچھا تمہیں پہاڑی کس لیے بنانی ہے؟ ان کو کوئی پتہ نہیں۔ وہ 12 ربیع الاول کو پہاڑیاں بنانے کا دن سمجھتے ہیں۔ کسی باپ نے، کسی ماں نے بتایا اپنے بچے کو کہ آج کے دن آفتاب رسالت طلوع ہوا تھا؟ ہم نے کہیں بتایا ان کو؟ ہمارے تو مولویوں کے جھگڑے ختم ہونے میں نہیں آتے، الٹے سیدھے طریقے سے دن کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کہا کہ اس دن اپنے نمازیوں کے اس بات کی تاکید کرے کہ لوگوں اس مسجد میں بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور گھروں میں بھی ایسی کتابیں جمع کریں، بیوی کو پڑھوائیں، بچوں کو پڑھوائیں، ان کو پتہ چلے ہمارا رسول کیسا تھا، وہ دنیا میں کیوں آیا تھا۔ میں اس بات سے بھی روکتا کہ آپ کھانے نہ پکائیں، آپ جمع کریں اپنے دوست احباب کو، معلوم ہونا چاہیے ہماری خوشیوں کا دن ہے، ضرور جمع کریں، اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، پرتکلم کھانے کھلائیں۔ صرف یہ کہتا ہوں کہ پڑوس کے غریب کو تو نہ بھولیں، وہ بھی تو یاد کریں کہ آج وہ پیدا ہوا تھا جس نے کسی آنسو والے کا آنسو بہنے نہیں دیا تھا، جس نے پیڑ پر پتھر باندھنے والوں کو خوشحالیاں عطا کی تھی۔ کوئی تو ایسا ہونا کہ جس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ ان کو بھی تو احساس ہونا۔ آپ پکائیے کھائیے، لیکن محلے کے غریبوں کو پہلے یاد کیجیے، ان کو ساتھ بٹھا کے کھلائیے۔ بھائی اتنی سی احتیاطیں بھی کر لی جائے تو میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ اچھا اثر ہو سکتا ہے، ورنہ دن تو آتے ہیں گزر جاتے ہیں، یہ بھی دن بھی گزر جائے گا، لیکن ہم جیسے پہلے ہیں ویسے کہ ویسے رہیں گے۔ نہ دل بدلا، نہ دل کی آرزو بدلی، نہ ہم بدلے، میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔